سے مغربی دنیا نے عورت کی آزادی کا لیبل بڑا اچھا لگایا. عورت آزاد، عورت آزاد. مقصد عورت کی آزادی نہیں ہے، مردوں کی عیاشی. رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ مردوں کی کیا ہو جائے؟ عیاشی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا. یونیورسٹی میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے، میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے. تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے، بہت اچھی بات دماغ میں آئی، اللہ نے دماغ ڈال دیا. میں نے سوچا تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے. وہ لڑکی اپنی اسپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے خواتین ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے، تو کلپ میں شادی ہی کی بات وہ سمجھا رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں، میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں، اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو، ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو، ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے دو ہی اچھے اور شادی نہیں کرو. وہ خدا کی قسم بہت زیادہ ہے. اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں، پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ. وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں NGOs کے ذریعے، اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جس دن وہ دعوت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے. ان کی دعوت بہت پاورفل ہے، وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں. وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو، مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا، لیبل لگا رہے خوشنما، اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے کہ یہ کام نہ کرو، اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے، تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، تمہیں تو بن جانا چاہیے، تمہاری تو زندگی ادھوری ہے. تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں کیوں بھائی، میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں، میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں جکڑوں، میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے، تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں میں. کتنا خوبصورت لیبل ہے نا. گویا اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے؟ قربان کریں گے، اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے، جتنی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی سوچ ہے. اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری ہے. یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی، گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں. تو ہم کسی کے محتاج، اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں، ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا، مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے. اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں، مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر، تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر؟ بیوی کے بغیر. اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی، یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی، یہ نیچر کہہ رہی ہے. اسلام کو آپ نہ مانو، آپ لبرل بن جاؤ، لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا. اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا، اچھی ڈاکٹر، تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے. تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ، مولوی کو نہ لے کے جاؤ. ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا، اگر شریف آدمی ہوگا تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے؟ ادھوری، اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے. مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے، بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری، لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے. مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو. لبرل ماحول کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے، سب کے بوائے فرینڈ ہیں. تو یہ آپ مانتی ہو کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے. اب اس کے دو راستے ہیں، ایک مہذب راستہ کہ وہ شوہر کی شکل میں ہو،
اور ایک گدھے گھوڑے والا راستہ کیا ہے؟ بوائے فرینڈ. کیوں گدھی کا گدھا جو ہے شوہر تھوڑی ہوتا ہے, فرینڈ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرینڈ شپ ہے آپ کی, تھوڑی زیادہ, پھر بریک اپ ہو جاتا ہے تھوڑی دنوں میں ان کا. کیسے خوشنما نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو, بہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, کیسے, اور لڑکیوں سے یہ اسپیچ دلوائی جا رہی ہے, پھر سب اس کو آگے شاباش دے رہی ہیں. اور اس کی ماں بتا رہی ہے کہ ہماری بیٹی, پوچھ رہی ہے اس سے نا کہ آپ نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی. میں نے نیچے کمنٹس کر دیے اس کے نا, میں نے کہا یہ اماں کی بھی یہی سوچ ہوتی نا تو یہ پیدا نہ ہوتی. اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی, کہ مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا, لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی. کیسا برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا, بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے, میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہیں نا, یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں, تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر آپ کہیں گی کہ 20 بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے, کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ تھا, اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے, کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. بوائے فرینڈ نہ ہو, ہونا بھی ٹینشن ہے. ہونا تو اس لیے کہ وہ غیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں. گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, ان کو تو پتا ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے, اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا. پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا, ورنہ پہلے تو اتنی لڑکیوں کی ایک پوری لسٹ تھی ہمارے پاس, اتنی لڑکیاں. پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی, میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہمارا. جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا, اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئیں, اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں, مگر بیوی مجھے کیا چاہیے, کم عمر کی چاہیے. باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی انجینئر ہیں, تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں, میں علاج کس سے کراؤں گا, ان سے کراؤں گا میں علاج. سمجھتے ہو بات کو. رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں, یہ بات اس وقت درست تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے, شارٹ, قحط پڑ جاتا لوگوں کا, ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں, مرد مر چکے ہوتے سارے. صحیح ہے نا. ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں, یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے, سیٹیں خالی ہوتی. گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار, بندے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. پھر ہم کہتے یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی, اور وہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر کی جگہ سنبھال لے. کیسے ہی ان بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی شادی نہ کرو بھائی, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. قوم کو تو خراب نہ کرو, قوم کو تو خراب نہ کرو. تو جو بیسک, آپ کی ہنسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی, لگ رہا ہے صرف انہی کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو, میں سمجھاؤں گا, اصل میں یہ کہنا چاہ رہے. تو نیچر سے بغاوت مت کرو, سمجھتے ہو, نیچر سے بغاوت مت کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. اس تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ مت سمجھو, سارے کام ساتھ ساتھ چلاؤ. شادی بھی ہو, وقت پہ بچے بھی ہوں, پھر جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ کے, اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو. ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کیا, سوشل لائف زیرو ہو چکی ہے, زیرو ہو چکی ہے. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا. اسٹیٹ سے تعلق ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائیں گے. سمجھتے ہو نا. وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا, اتنی بیچاری متاثر ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے, آپ باتیں کرتے رہو, وہ سنتی رہے. ایسی تنہا, بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں ان میں, بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہ شوہر ہے,
نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے, یہ مولوی نہیں کہتا, یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو, ترقی, تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا؟ یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا, بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں, بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, کمپنی نے ان کو یا بزنس نے ان کو پیسے دے دی, اب وہ کام کے نہیں, ریٹائر ہیں تو بیٹھو نا, اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے, یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو, یہ کھیلو, وہ کھولو. کہہ رہے ہیں یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ریلٹی بھی نہیں ہے, تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا, بیٹھے گا, 1 گھنٹہ بات کرے گا, ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں, تو 1 گھنٹے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. تم انسان کی بچی بنو, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ, اولاد ہوگی. جو نیچرل لائف ہے وہ یہی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں, مولوی نہیں کہہ رہا, مذہب نہیں کہہ رہا, مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب کو نہ مانو, ڈاکٹروں کو مانو. لڑکی کی شادی میں جتنی تاخیر ہوگی نا, بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا, اور بچہ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا. یہ BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے, اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے, خود بھی صحت مند ہوتی ہے. وہ ایک ایج ہے نا, جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھائی, اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر, کیونکہ جو بریسٹ ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں, پھر اس میں فیڈ کا عمل, تو فطرت سے, خدا سے تم لڑ رہے ہو یار, نیچر سے تم لڑ رہے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے, کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھائیں کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دو, ٹائم تمہارا ویسٹ ہوتا ہے, تم 2 پراٹھے کھاؤ گی, ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا, اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر کلیپنگ, واہ واہ واہ. پھر لوگ کہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کی بڑی خاندانی تربیت کی. وہ عقلمند بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا کہ تیری یہ تیری جسمانی نیڈ ہے, تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر, پیٹ کو بھر کے تو پڑھنے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے, پہلے کس کو فوکس کر, پیٹ کو بھر. تو اسی طرح سیکسول ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہیں, مرد میں بھی رکھی ہیں. یہ باڈی کی نیڈ ہے. عورت کو بھی بندہ چاہیے, بندے کو بھی کیا چاہیے, عورت چاہیے. ہم کوئی LGBT تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے, غفار کو قطب الدین چاہیے, اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے, اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں, میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے, مرد کو کیا چاہیے, عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو آپ, وہ پوری نہیں ہوں گی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو دیکھ رہے ہو, ایجوکیشن, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں, مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن, میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں, مجھے ویزا ہی نہ چھین لے وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت نپے تلے الفاظ میں, اتنے اچھے لوگ ہیں بس. بعض ملکوں میں, یورپ کی بات نہیں کر رہا, یورپ کے علاوہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں. مجھ سے وہاں کسی نے کہا آپ 4 شادیوں پہ کچھ بات کریں. میں نے کہا لوگوں سے, دیکھو یہاں دوسری شادی کرنے پر بھی پابندی, دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی ہے. تو میں دوسری شادی کی نہ ترغیب دوں گا نہ میں اس پر بات کروں گا. اس میں بہت ثواب ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نکل لیا وہاں سے پتلی گلی سے, کیوں مجھے پتا تھا میرے اوپر کیس کر دیں گے. آپ کسی کنٹری میں اس کے لا کے خلاف کیسے چلو گے یار. تو جس نے کرنی ہے مجھے میرے کندھے پہ رکھے کیوں بندوق چلا رہا ہے بھائی, تو کرے گا تو اور پھنسوائے گا مجھے. بعض کنٹریز ایسے ہیں, زمین کے علاوہ مریخ کے کسی کنٹری کی بات کر رہا ہوں میں, بعض کنٹریز ایسے ہیں, میں ان کنٹری کا نام نہیں لوں گا, بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ ترقی کی اس انتہا کو پہنچے ہیں نا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے. آپ 500 سال میں بھی شاید ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ابھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں. ساری لڑکیاں بھی شادیاں چھوڑ دیں اور سائنسدان بنے اور ڈاکٹر بنے, اور وہ تو کھپاؤ گے کہاں ان کو, اتنی ساری, اتنے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر لڑکی سائنٹسٹ بن رہی ہے, ہر لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے, ہر لڑکی کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے کر رہی ہے, تو کھپاؤ گے کہاں؟ نتیجہ ہی نکلے گا, مردوں کو گھر بٹھاؤ گے پھر تم.
यही नतीजा निकलेगा ना, ये अपाहज बनेंगे, घर बैठ के बीवियों की कमाई खाने की इनको आदत पड़ेगी, फिर बीवियां ही शॉर्ट, फिर निकई, जब औरत कहेगी जब तूने मेरी कमाई खानी तो शादी क्यों करूं, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर नतीजा ये निकलेगा गर्लफ्रेंड खिला रही होगी किसको, जैसे कि गोरों में हो रहा है। वहां तो बाज दफा गर्लफ्रेंड अपना खर्चा खुद उठा रही है, इतना तो लाजमी हो गया है कि मियां बीवी हर आदमी हर अपना खर्चा खुद उठाता है, एक दूसरे का खर्चा उठाने का तो सवाल ही पे। नॉर्वे के बैठे हुए इनसे पूछ लें आप, मुसलमानों के अलावा की बात कर रहा हूं कि मुसलमानों से बदगुमान ना हो, तो वो तो अब मुसलमानों में भी बहुत हो गया है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि मर्दों के मजे, अभी मर्द बीवी रखता है तो 20 जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आती हैं। मैं यूरोप में था ना, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा आप यहीं स्टे कर लें, आप नेशनलिटी ले लें यहाँ की। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा, बहुत अच्छा कंट्री है, आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ रह नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं 15